أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 140 اور 141 سورہ بقرہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ آج کے درس آیت نمبر 141 پر الف لام میم کا پارہ بھی الحمدللہ مکمل ہو جائے گا۔ ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل، بھلا کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولادیں یہودی یا نصرانی تھیں؟ کانوا ھودا او نصارا، یہود و نصارہ کا ہمیشہ سے ایک گھمنڈ رہا ہے کہ وہ سارے انبیاء علیہم السلام کے بارے میں یہ کہا کرتے تھے، بالخصوص حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب کی اولادوں میں جو انبیاء آئے ہیں ان سب کے بارے میں یہود و نصارہ کا ایک دعویٰ تھا کہ وہ سارے یہودی تھے یا نصرانی تھے، یعنی ان سب کو اپنی طرف منسوب کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اانتم اعلم ام اللہ، آپ ان سے ذرا کہیے، پوچھیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ کہ وہ کیا تھے، وہ کس شریعت اور کس تعلیمات کے پابند تھے؟ تمہارا جو طریقہ اور تمہاری جو تعلیم ہے اور تمہارا جو مذہب ہے وہ تو سارا خواہشات والا ہے۔ نام کہ تم یہودی نصارہ کہلاتے ہو اور اپنے آپ کو منسوب کرتے ہو ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام، حضرت موسیٰ اور یعقوب علیہ السلام کی طرف، اور ان کی تعلیمات کی مخالفت، خلاف ورزی، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی، سب کچھ تمہارے اندر بھرا ہوا ہے، پھر بھی کہتے ہو کہ یہ سارے ہم میں سے تھے اور ہم ان میں سے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے بارے میں تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے کہ وہ کون سی تعلیمات کے پابند تھے، اور تم ان کے بارے میں جو کہتے ہو کہ وہ یہودی نصارہ تھے، تم ان کے بارے میں جھوٹ بولتے ہو۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہو۔ یعنی یہ حقیقت دراصل ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ تمام انبیاء علیہم السلام توحید خالص کا درس دیتے تھے اور اسی کی پابند تھے۔ یہود و نصارہ بھی اس بات کو اچھی طرح جانتے تھے کہ سارے انبیاء علیہم السلام توحید خالص یعنی اللہ کی عبادت کا درس دیتے تھے، اور بے بنیاد عقائد سے ان انبیاء علیہم السلام کا کوئی تعلق نہیں تھا، کفر سے، شرک سے، جو کہ یہود و نصارہ میں بھری ہوئی تھیں چیزیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں خود ان کی کتابوں میں بھی واضح ہے، اور انہی کی کتابوں میں نبی آخر الزماں کی بشارتیں بھی موجود ہیں، مگر یہ ظالم لوگ ہیں یہود و نصارہ ان ساری باتوں کو چھپاتے ہیں۔ اپنی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی پڑھا اور انبیاء علیہم السلام کے عقائد بھی پڑھے کہ وہ توحید خالص کے پابند تھے، ان میں کفر و شرک نہیں تھا، انبیاء علیہم السلام تو ان چیزوں سے پاک تھے۔ تم لوگوں کے اندر تو کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، اللہ کی نافرمانیاں بھی ہیں، ظلم و زیادتیاں بھی ہیں، قتل و غارت گیریاں بھی ہیں، انبیاء علیہم السلام کی گستاخیاں بھی ہیں، ساری برائیاں تمہارے اندر ہیں، پھر بھی تم کہتے ہو کہ وہ ہم میں تھے اور یہودی تھے، نصارہ تھے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کی زبانی بات ہے، اصل بات جو ہے کہ وہ توحید خالص کے پابند تھے، اللہ کی عبادت
خالصتاً اللہ کے لیے کیا کرتے تھے اور اسی کی تعلیم دیا کرتے تھے، یہ صحیح بات جانتے ہیں یہودی، لیکن اس کو چھپاتے ہیں۔ ومن اظلم کے معنی ہوتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہوگا، ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، جو ایسی شہادت کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچ چکی ہے۔ وما اللہ بغافل عما تعملون، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ یعنی تمہارا طرز عمل، تمہارا طرز زندگی، انبیاء علیہ السلام کے بارے میں تمہارا جو طرز عمل رہا، اور بالخصوص جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو تمہارا طرز زندگی رہا، آپ کی مخالفت، آپ کو اللہ کا نبی تسلیم کرنے سے انکار کر دینا، قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے سے منکر ہونا، یہ سارا طرز عمل جو تمہارا ہے اللہ اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو معلوم ہے۔ اس سارے طرز عمل کے باوجود بھی تم یہ کہتے ہو کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقبول ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں، تو یہ ساری برائیوں کے باوجود بھی اپنے کو اچھا کہنا یہ اور خطرے کی بات ہے۔ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو ایسی شہادت اور گواہیوں کو چھپائے جو اس کے پاس اللہ کی طرف سے پہنچی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں، بہرحال وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، یعنی یہود و نصارہ ایک امت تھی جو گزر گئی، لہا ما کسبت، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کا ہے، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور جو کچھ تم نے کمایا وہ تمہارا ہے۔ ان کا طرز عمل اور ان کا طرز زندگی ان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اس کا وبال وہ خود بھگتیں گے، اور ہمارا طرز عمل، ہمارا طرز زندگی وہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے جس کا وبال ہم بھگتیں گے۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی واضح کر دی کہ کسی کی برائی کا بوجھ کسی دوسرے پر نہیں آتا، ہر شخص نے اپنی برائی کا اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ ہاں دوسری آیتوں سے اور نصوص سے یہ بات معلوم چلتی ہے کہ کوئی ایسی برائی جس کا سبب جو بنے اور پھر وہ برائی دوسرے لوگ بھی کریں، تو جو اس برائی کا سبب بنا ہے اس کو بھی گناہ ملے گا۔ مثال ہے، ایک غلط کام کی بنیاد رکھ دی، اب اس غلط کام کو جو کرے گا تو بنیاد رکھنے والے کو بھی گناہ ملے گا۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ ایک امت تھی جو گزر گئی، اور انہوں نے جو کچھ کیا وہ ان کے ساتھ ہے، اور تم جو کچھ کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، تم سے ان کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا۔ جو لوگ گزر گئے گزشتہ قوموں میں، گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی قومیں اور امتیں جو گزر گئی ہیں، ان کے واقعات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، ان کی برائیوں کو اللہ تعالیٰ بطور نمونے اور عبرت کے بیان کرتے ہیں کہ ان کے اندر یہی برائیاں تھیں۔ بتانے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ تم ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانا، باقی جو انہوں نے برائیاں کی ہیں اس کا تم پر وبال نہیں آئے گا۔ جو گزشتہ قوموں کے لوگ گزرے ہیں، انبیاء علیہ السلام میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، اور دیگر انبیاء علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی امت، ان کی اللہ تعالیٰ جو برائیاں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ جیسے کہ یہودیوں کے اندر جو خامیاں برائیاں پورے علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ان برائیوں سے بچائیں، باقی جو برائیاں انہوں نے کی ہیں اس کا وبال انہی کے ساتھ ہے۔ لہا ما کسبت، جو برائیاں انہوں نے کی ہیں ان کا وبال انہی کے ساتھ ہے۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ہاں سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اگر ہم برائیاں کریں گے، اللہ تعالیٰ برائیوں کا تذکرہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ یہ برائیاں ان میں تھیں، اللہ نے ہمیں بتائیں، ہم نے جان لی، پھر بھی ہم وہ برائیاں کر رہے ہیں، تو جو برائیاں ہم کریں گے اس کا وبال ہمارے سامنے آئے گا، اس کا وبال ہمارے سامنے آئے گا۔ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا
کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، تم سے تمہارے عمل کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہر شخص سے اس کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ تم کیا عمل کرتے تھے. بسا اوقات انسان اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. بسا اوقات جیسے مثال ہے اپنے کو بھول جانا، اپنی فکر سے غافل ہونا، اور دوسروں کی فکر میں ایسا لگنا کہ اپنی فکر ہے ہی نہیں. جیسے ایک مریض ہے، بیمار ہے، اپنی بیماری کا اس کو احساس نہیں ہے، اور دوسرے مریض کی طرف دیکھ رہا ہے کہ تمہیں یہ بیماری ہے، تمہیں یہ بیماری ہے، تمہیں یہ بیماری ہے. تو لوگ اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی تم اس سے زیادہ مریض ہو، اس سے زیادہ بیمار ہو، اپنی بیماریوں کا تو علاج کر لو. تمہیں دوسروں سے تم سے اس کی بیماری کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تم سے تمہاری بیماری کے بارے میں پوچھو گی. اپنی بیماری درست کرو، تمہاری بیماری تمہیں نقصان پہنچائے گی. تو بعض دفعہ ہم دوسروں کی فکر میں ایسا لگیں کہ اس لگنے میں ہمیں اپنی فکر ہی نہ رہے، ہم اپنے آپ سے غافل ہو جائیں، اپنے اندر کی ترقیاں رک جائیں کہ میرے اندر کیا کیا برائیاں ہیں، گناہوں کی عادت ہیں، وہ بھول جائیں اور دوسروں کی برائیاں دور کرنے کی فکر میں چل پڑیں. تو یہ خطرے کی چیز ہے، یہ خطرے کی چیز ہے. انسان کو کسی بھی وقت اپنے آپ سے غافل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مجھ سے سوال جو کیا جائے گا میرے بارے میں کیا جائے گا، مجھ سے جو پوچھ گچھ ہوگی وہ میرے بارے میں ہوگی. تو ہمیں اپنے سے کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، اپنی فکر میں ہر وقت لگے رہنا چاہیے. دوسروں کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن اپنی فکر سے دوسروں کی فکر میں ایسا لگنا کہ اپنی فکر سے غافل ہو گئے، اپنی نمازیں جا رہی ہیں، اپنے اذکار چھوٹ رہے ہیں، اپنی دینداری جا رہی ہے، دوسروں کی فکر میں لگے ہیں. مثال ہے بعض دفعہ انسان دوسروں کی فکر میں لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس کو اپنی آخرت ضائع ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہی ہوتی کہ ہم تو خواتین کی خدمت میں لگے ہوئے. اب خواتین کی خدمت میں ایسا لگے کہ وہاں گناہ بھی ہو رہے ہیں، نمازیں بھی چھوٹ رہی ہیں، اور اس کا احساس ہی ختم ہو گیا کہ بھائی میں ایک غلط کام بھی کر رہا ہوں، میری نماز جا رہی ہے، مجھ سے گناہ ہو رہے ہیں، نہیں ان کو خدمت کر رہے ہیں. تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ انسان کسی بھی کام میں لگے لیکن اپنے آپ سے غافل نہ ہو. ہم کیونکہ ہم سے ہمارے بارے میں پوچھ ہوگی. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرمایا تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، بلکہ تم سے تو یہ پوچھا جائے گا وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تم کیا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی